السلام علیکم. آپ کا میزبان ریحان چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم رابعہ ٹرسٹ ہاسپٹل میں موجود ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معروف و مشہور شخصیت ڈاکٹر مشال موجود ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی سائیکولوجسٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی اس ڈگری کو جسی وومن سے کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ADCP کیا ہوا ہے جسی یونیورسٹی سے. سو آج ان سے بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ. چلیں یہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر مشال؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. پہلے تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کلینکل سائیکالوجسٹ، تو آپ میرے نام کے ساتھ مس لگائیں گے. اوکے. سو آپ اس فیلڈ میں کیسے ہیں اور آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا اس فیلڈ کے لیے؟ دراصل جب میں نے کلینکل سائیکالوجی میں MSc اسٹارٹ کی تھی تو اس سے پہلے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری لائف کے اندر سائیکالوجی نے کیا رول ادا کیا ہے، میری پرسنالٹی کو کیسے چینج کیا ہے، اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے سائیکالوجی میں بیسٹ کرنا ہے اپنا. الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ ویل. آگے جا کے فیوچر میں اور اس سے بیسٹ کروں گی، لیکن میرا یہی تھا کہ مجھے چینج کرنی ہے لوگوں کی زندگی، لوگوں کی مائنڈ سیٹس، اور لوگوں کو پازیٹیو بنانا ہے. سو جب آپ لوگوں کی کچھ سٹوری سنتی ہیں یا ان کے حالات و واقعات سے مطلب سامنے آتے ہیں تو آپ کا ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ میرا ریئیکشن کچھ بھی نہیں، اٹس کوائٹ نارمل. میرے لیے روز بہت سارے کیسز سننا اب تو نارمل ہو گیا. اب تو مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ میں سمپتھی کی بجائے ایمپتھی پہ بلیو کرتی ہوں. اور سائیکالوجسٹ کا کام ہی پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کلائنٹ کو نہ تو جج کرنا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ سمپتھی کرنی ہے کہ مطلب بیچارہ پن نہیں کرنا. وہ جو فیل کر رہا ہے اس کو محسوس کرنا ہے، اور یہ فیل کرنا ہے کہ میں اگر اس جگہ ہوتا تو کیا کرتا. ٹھیک ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی فیلڈ اسٹارٹ کرتے ہیں دین وہاں پہ بہت زیادہ ہرڈلز ہوتی ہیں. تو آپ کو کبھی اپنے مریضوں کو لے کے یا اسٹارٹ میں کوئی ہرڈلز آئی ہوں؟ ہرڈل مجھے پتہ کیسی ہوئی، اس فیلڈ کی ایکسیپٹنس سے ہرڈل ہوئی. مطلب اگزامپل کے طور پر جب پہلے یہاں رابعہ ٹرسٹ میں آئی نا، تو ہمارا انٹرنشپ کا اونلی کام تھا، مطلب پیشنٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو میں 2 سال لگے مجھے اپنی OPD اسٹارٹ کرنے میں. مطلب 2 سال لگے اس انتظار میں کہ میرے پاس کلائنٹس آئیں گے. بہت دیر لگتی تھی، کبھی مہینے میں 1 دفعہ، مہینے میں 2 دفعہ، 3 دفعہ. لیکن اب تو ٹھیک ہے. اب تو میں ماشاء اللہ تو اس لیے نہیں کہتی ہوں کیونکہ ایسے چیزوں میں ماشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے. الحمدللہ اس لیے کہتی ہوں کہ میرے ہاتھ سے اگر کوئی بندہ ٹھیک ہو رہا ہے یا میرے کام سے کوئی بندہ ٹھیک ہو رہا ہے تو اس میں اچھی بات ہے. تو ٹھیک ہے. تو آج مین جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا جو میڈیا ہے وہ انسانوں کو کرائم کی طرف لے کے جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آج بچے پیدا ہوتے ہیں، اس سے پہلے ان کے پاس فون ہوتا ہے، اور میرے پاس بہت سارے کلائنٹس ہیں جو کہ obsessed ہیں وتھ سوشل میڈیاز، لائک کارٹونز ہو جائیں، ڈراماز ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ سوشل میڈیا میں تو سارا کچھ ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس 14 سال کا لڑکا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے iPhone 13 Plus اس لیے لیا ہے کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میرے پاس پیسے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو اپنی باڈی سے بہت زیادہ obsessions ہونے لگے کہ اب میری باڈی بہت موٹی ہو گئی ہے، وہ مجھے کم کرنی ہے، میں کیسے کروں، لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اتنا زیادہ یوز کر لیا سوشل میڈیا کہ اس کے اتنے سارے فالوورز ہو گئے، اور اب اس کو اس چیز پہ ڈر لگنے لگا کہ مجھے لوگ نیگیٹو ہی دیکھیں گے. سو آپ اٹس مینس کہ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. سو کیا یہ جو سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ ہے جو دکھایا جا رہا ہے ابھی تک وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ دیکھیں، جو بھی چیز ہوتی ہے نا اس کے فائدے یا نقصانات تو دونوں ہی ہوتے ہیں. اگر ہم صرف فائدے کو دیکھیں تو بہت سارے فائدے بھی تو ہیں نا. ہم اگر کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہم سوشل میڈیا کو آن کریں، آپ اپنے گوگل پر سرچ کریں یا یوٹیوب آن کریں یا کچھ بھی سرچ کریں، آپ ایزیلی لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور رسائی بہت آسان ہے. لیکن وہیں پہ اس کی نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ لوگ obsessions کی طرف جا رہے ہیں. obsessive compulsive disorder ہوتا ہے جس سے آپ جو ہے نا آپ کے اندر اس چیز کی جو نیڈ ہوتی ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کو بار بار کرتے ہو جب تک کہ آپ کو اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. لیکن لوگوں کو پھر بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا پہ انتشار پھیلانے والا کنٹینٹ زیادہ ہے؟ انتشار ہوتا کیا ہے پہلے تو مجھے یہ ڈیفائن کرنا ہے. انتشار لائک کہ وائلنس. ہاں، وائلنس. دیکھیں، وائلنس کے ٹائپ ہوتی ہیں نا، لیکن ہاں وائلنس تو بڑھا رہا ہے نا. اوبویسلی آپ دیکھو، کبھی بھی آپ ٹک ٹاک بھی کھول لو تو اس کے اندر ہمیشہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ وائلنس پھیلانے والا وہ ہے. لیکن جب اس کو کھولو تو اس میں مار رہے ہیں اور عجیب و غریب سے حالات چل رہے ہیں، اور بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. اور یہ نارمل ہے زندگی کا کہ آپ جو دیکھیں گے آپ وہی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ دکھائیں گے کہ میں بھی اسی میں سے ایک ہوں. سو اس میں سب سے زیادہ ایج والے کون سے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ لائک انتشار پھیلانے والا وائلنس والا کنٹینٹ دیکھ کے بچے زیادہ اس کے افیکٹ ہو رہا ہے، یا بڑوں پہ ہو رہا ہے، یا نوجوانوں پہ زیادہ ہو رہا ہے؟ اکارڈنگ ٹو می یہ 10 سال سے لے کر یہ 30 سال تک کے درمیان میں ہر بندہ وائلنس کا شکار ہو رہا ہے.
ہے, کیونکہ یہ وہی والی ایج ہوتی ہے جب ہمیں اپنی زندگی بنانی ہوتی ہے یا ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے, لیکن اسی میں ہی ہم ویڈیو سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ یوز کرے گا اوبیسلی افیکٹ بھی وہی سب سے زیادہ ہوگا. لائک جس طرح اب ہم لوگ میجر کیونکہ بچے اور ٹین ایجر زیادہ تر CID, کرائم پیٹرول, یہ انڈین کنٹینٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھے گا, اور جرائم, اس طرح کے کافی زیادہ پروگرام ہیں جن کی وجہ سے ایک مجھے جو لگتا ہے ایز اے عام نیشن, سو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ دیکھ کے کرائم زیادہ سیکھتے ہیں. دیکھو آئیڈیاز ملتے ہیں. اب میں بیٹھی ہوں نا, اگر مجھے کسی کو مارنا ہے یا مجھے کسی کے ساتھ برا کرنا ہے تو میرے پاس نا آئیڈیاز نہیں ہوں گے. نارمل بیٹھی ہوں نا, میرے پاس آئیڈیا نہیں, لیکن اگر میں شوز دیکھ رہی ہوں اور وہاں پہ آئیڈیاز مل رہے ہیں, تو بچوں کو جو نوجوان ہیں جو 20 سال سے اوپر ہوتے ہیں ان کو آئیڈیاز ملتے ہیں. 18 سال 20 سال تک کے بچوں کو آئیڈیاز ملتے ہیں جس سے وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس میں جا سکیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا کنٹینٹ یا ایسا کوئی پیج آپ کی نظر سے گزرا ہو جہاں پہ اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی اچھا کنٹینٹ ہو, جہاں پہ وائلنس کو ٹھیک کرنے کی یا ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوئی بھی کنڈیشنز یا کوئی ویڈیو یا کچھ ایسا کنٹینٹ پڑا ہو؟ میں اتنا تو نہیں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا, کیونکہ میں اکثر ہی نارمل کانٹینٹ دیکھتی ہوں اور میں کبھی بھی اس چیزوں کی طرف فوکس کرتی نہیں ابھی تک. لیکن میں نے جیسے دیکھے ہیں بہت ساری فیملیز یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو فیملی کانٹینٹ دکھاتے ہیں, جیسے معاذ آج کل معاذ صفدر جس کی شادی بھی ہوئی ہے ابھی مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں اتنا, بٹ لیکن میں نے اس کی 2-3 ویڈیوز دیکھی, اپنی بہن نے اس نے فالو کیا ہوا تھا تو میں نے دیکھ لی, تو کافی اچھا کانٹینٹ تھا, بہت مطلب ایزی گوئنگ. تو بچوں کو ایسی چیز دیکھنی چاہیے جو ہمیں ریالٹی کے پاس لے کر جائے, نہ کہ ایسی چیز جو ہمیں ریالٹی سے دور لے جائے. یہاں پہ دیکھا جائے کہ جو ریالٹی کے قریب کی بات کی ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان ایگزامپل کہ اگر کسی کے بھائی نے کسی کو حصہ نہیں دیا, اس نے ڈرامہ میں دیکھا ہے, تو وہ اپنے بھائی کو مرڈر کر دیتا ہے یا کچھ بھی ایسا سین ہوتا ہے. سو یہ چیزیں بھی ریالٹی کے قریب ایسے ہوتا ہے, تو انسان جب اسے دیکھتا ہے تو ان چیزوں سے انفلوئنس ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ریالٹی میں تو وہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی, اور جو کرتے بھی ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے وہ بھی تو اس کے اینڈ پہ ہوتا ہے نا. آپ اگر کرائم پیٹرول کی ایگزامپل بات کریں تو کرائم پیٹرول میں اگر جرم دکھایا جاتا ہے تو اس کی سزا بھی تو دکھائی جاتی ہے نا اینڈ پہ. تو اگر لوگ جرم کی بجائے سزا دیکھنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ یہ سمجھ جائیں کہ اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے. کوئی اچھا اینڈ تو کبھی دیکھا نہیں ہم نے کسی بھی شو میں اچھا اینڈ نہیں دیکھا. ایسی چیزوں کو جب دیکھا ہی نہیں اچھا اینڈ تو پھر ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اینڈ برا ہی ہو. تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی نیچر کس چیز پہ زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے, لائک نیچر کے وہ کیا چیزیں بولتا ہے, کیا کرتا ہے, اس کی باڈی لینگویج کیا ہے, یہ اپنے انسان تنہائی میں زیادہ چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے, دوستوں کے ساتھ کرتا ہے یا سوشل میڈیا سے کرتا ہے. میں کو بتاؤں, ابراہیم لنکر نے کہا تھا کہ مجھے نا 10 بچے دے دو, میں نا ان میں سے کچھ کو جو کہ مجرم بنا دوں گا اور کچھ کو میں اچھا انسان بنا دوں گا. اس کی وجہ کیا تھی, اس نے کہا تھا کہ جو انسان جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے نا وہ ویسا ہی سیکھتا ہے. اگر آپ اچھے انوائرمنٹ میں, اچھے خاندان میں, اچھے لوگوں میں رہیں گے تو آپ کا جو کردار ہوگا, جو آپ کا نیچر ہوگا وہ بھی اچھا اینڈ پولائٹ ہوگا. اور اگر وہی آپ جو برے لوگوں میں, شرابیوں میں یا پھر ایسے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان میں رہیں گے تو آپ اوبیسلی آپ کے کریکٹر بھی ویسا ہی ہوگا, آپ کا نیچر بھی ویسا ہی ہوگا. اگر آپ نے بچپن سے اپنے امی ابو کو لڑتے دیکھا ہے تو اوبیسلی آپ کے اندر بھی اگریشن بڑھے گا ہی بڑھے گا. سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہوتے ہو نا ویسے ہی آپ ہو. جی, اب میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جرم کرنے والا جو مجرم ہے اسے سزا نہ ملنا بڑا گناہ ہے یا کسی بے گناہ کو سزا مل جانا بڑا گناہ ہے؟ دیکھیں اٹس کوائٹ نارمل, جو سزا مل رہی ہے, جو جس نے غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, جس کو غلط کیا نہیں اس کو کیوں سزا ملنی چاہیے. لائک یہاں بھی یہ سین ہے نا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو گناہ گار ہوتا ہے وہ دندناتا پھر رہا ہوتا ہے, اسے کچھ نہیں ہوتا, اور ایک جو معصوم ہے جس نے کچھ نہیں کیا اور اسے سزا ہو جاتی ہے. یہ جو چیز ہے یہ انتشار وائلنس پھیلانے میں بہت زیادہ اس کا ہاتھ ہے. تو یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ جو چیز ہے نقصان پہنچانے والی وہ کون سی, بے گناہ کو سزا ملنا یا پھر گناہ گار کا چھوٹ جانا؟ مجھے لگتا ہے گناہ گار کا چھوٹ جانا. یہ اس حساب سے کہ دیکھو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو لا ہے وہ کام نہیں کر رہا, ہمارے لوگ پیسے پہ مرتے ہیں, ہمارا رشوت عام ہے. تو آپ جب برائی کو, کیونکہ ہمارا نیچر ہے سائیکالوجی کے اکارڈنگ لوگ پہلے نیگیٹو کر دیکھتے ہیں پھر پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں, اور اگر نیگیٹو 1 ہے اور پازیٹیو 5 بھی ہے نا تو ہمارا فوکس پہلے نیگیٹو پہ ہی ہوگا اور وہی ہمیں بڑا لگے گا. تو اس لیے ہمیں پہلے نیگیٹیوٹی کو مٹانا چاہیے, اس کے بعد پازیٹیوٹی کرنی چاہیے. سو ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا تھا زینب قتل کیس. سو اس میں جو مجرم تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مینٹلی سک تھا؟ دیکھیں کوئی بھی انسان جو ایک بچے کو یوز کر رہا ہے وہ مینٹلی ال ہی ہے, نارمل انسان تو کرے گا نہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں نا ڈومینیٹ پرسنالٹیز میل ہے, تو میل کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ میرے انڈر ہے,
میں سارے میلز کی بات نہیں کری, یہاں پہ کچھ جو میل ہیں جن کی دو سمجھ لیں کہ آپ سائیکالوجیکلی ال ہیں, ان کو لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اب ان کی پہنچ جو ہوتی ہے نا, وہ جب ان کی ایج کی یا پھر شادی تک نہیں پہنچ رہی ہوتی, تو پھر ان کا جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ یا تو ٹین ایج لڑکیاں ہوتی ہیں, اور اگر ٹین ایج بھی نہیں ہو تو ان کا اینڈ ٹارگٹ ان کو اپنی وہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ایسے لوگ مینٹلی ہی ہوتے ہیں, ہم ان کو کوائٹ نارمل نہیں کہہ سکتے, لیکن ہاں ہم یہ کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا ضرور چاہیے, یہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں. اگر آپ بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے, میں تو ہمیشہ بچوں کو یہ تربیت دیتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو ٹچ بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی میل کو, چاہے وہ ماموں ہو, چاچو ہو, خالہ کا بیٹا, ماموں کا بیٹا, کوئی بھی بیٹا جو لڑکا ہے وہ چاچو ماموں دونوں ہی ہیں. وہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب چاچو ماموں کے اندر وہ چیز آ جائے, ہمیں نہیں پتہ, ہم تو اپنے آج کل بھائی اور باپ کے ساتھ سیف نہیں ہیں, تو ہم ادھر کدھر جا سکتے ہیں. تو آپ کو اپنے بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون کے ساتھ کس کا رشتہ کتنا ہے, اور کس کو ٹچ کرنے دینا یا کس کو نہیں کرنے دینا. سو آج کے دور میں سب سے میجر جو پرابلم ہے وہ ابھی تک ڈپریشن چل رہی ہے, تو آپ اس ڈپریشن کو کیسے ڈیفائن کریں گی؟ میں آپ کو کیس بتاتی ہوں, اس کا نام ہے, نام نہیں پورا لے سکتی, اے فار اسٹارٹ ہوتا ہے. میرا کلائنٹ ہے, 2-3 دن پہلے آیا تھا, اور وہ مدرسے میں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس وقت بالکل سویر ڈپریشن میں ہے, وہ اپنے سامنے وہ کمرے میں بند کر لیا ہوا ہے, بات نہیں کرتا, مدرسے نہیں جاتا, اسکول نہیں جاتا, اسپورٹس ختم ہو گئے, گھر سے بالکل باہر نہیں نکلتا. اور نا اس کی امی آئی کہ یہ نا ایسا ہو گیا ہے پچھلے لاسٹ 1 سال سے, نا آہستہ آہستہ یہ اس کنڈیشن میں ہو گیا کہ اب تو یہ کسی سے بات نہیں کرتا, تو یہ دل کرتا ہے میں مر جاؤں, اور کھانا نہیں ٹائم پہ کھاتا, اور عجیب روتا رہتا ہے فضول میں. تو اس کی امی کے اکارڈنگ تو سب کچھ ٹھیک تھا, تو میں نے کہا ڈپریشن کی وجہ تو ہو سکتی, یہ ڈپریشن کے سمٹمس ہیں. تو اس کی امی کہتی نہیں کوئی ریزن نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ مدرسے میں پڑھتا تھا, اس کی اپنی امی کے ساتھ, اس کی امی کہتی مدرسے میں نہیں جاتا. تو میں نے کہا اچھا مدرسے میں تو کچھ نہیں ہوا؟ کہتی ہیں نہیں مدرسے میں بھی کچھ نہیں ہوا, بڑے اچھے مدرسے ہیں, مدرسے تو قاری صاحب بھی بڑے اچھے ہیں, یہ ہے وہ ہے, بڑی تعریفیں کی انہوں نے. تو میں نے بچے کو نا الگ بلایا, اور میں نے اسے, کیونکہ ہمارا سائیکالوجیکل ہسٹری ہوتی ہے, تو میں نے اس کے ساتھ ریپو بلڈ کر لی, ہم نے باتیں شاتیں کی. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا اچھا بتائیں کہ بیٹا کیا ہوا تھا ایسا نا. تو اس نے مجھے پھر بتایا, اس کی ہسٹری یہ تھی کہ وہاں پہ مدرسے میں اسٹوڈنٹس نے ان کو یوز کیا اور اس کی ویڈیو بھی بنا لی. دیکھیں اب مدرسہ ہے نا, ہم لوگ نہیں سوچتے مدرسے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہمارے ارد گرد ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں. قاری صاحب پہ بڑا یقین ماں کو تھا کہ بھائی میرے قاری صاحب تو بہت اچھے, کہتی قاری صاحب بھی انوالوڈ ہیں. اور جب ایسے ماحول میں جدھر وہ رہنا ہے, اس نے وہ کئی سال تک پڑھے گا نا, حفظ کر رہا تھا تو وہ کئی سال تک پڑھے گا, وہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہوگا تو بچہ کیا کر سکتا ہے؟ بچے نے تو ڈپریشن میں جانا ہی ہے نا. تو آپ اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ یقین بھی نہیں کر رہے ہوتے بچے پہ, کہتے نہیں یہ اس پہ یہ تو جھوٹ بول دیتا ہے, وہاں کا تو ماحول ہی اتنا اچھا ہے اکارڈنگ ٹو اس کی ماما. تو یہاں پہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, جو ہمارے گھر والے ہیں, ہماری جو سرکل ہے, وہی ہمیں ڈپریشن میں بھیجنے کی وجہ بنتے ہیں, کیونکہ وہ بچے پر یقین نہیں کرتے ہیں. اور جب سٹارٹنگ وہی ہوتا ہے, جب انسان, کوئی بھی انسان آپ کے سامنے بات کرنا بند کر دے, آپ سے الگ الگ رہنا شروع ہو جائے, وہ شادیوں پہ جانا بند کر دے, تیار ہونا بند کر دے, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم نے ٹریگر کرنا ہے. اور جب الگ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, اسی سے پھر ڈپریشن بڑھ جاتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ سوسائڈز ہوتی ہیں. اور لوگ کیوں سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اور اس ڈپریشن کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے پازیٹیوٹی سے, اور پازیٹیوٹی تبھی آتی ہے جب آپ کے اپنے آپ کے ساتھ ہوں, آپ کو کوئی حوصلہ دینے والا ہو. یعنی کہ پہلا جو حصہ جو ہوتا ہے اس میں, وہ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر والے آپ کو سمجھنے والے ہیں, انڈرسٹینڈ کرنے والے, تو آپ بہت ایزیلی آپ ڈپریشن سے نکل آتے ہو. اور اگر آپ کو ڈپریشن ہو بھی گیا ہے, آپ خود اس سے لڑ رہے ہو, تو پہلے پازیٹیو رہنا سیکھو, باہر نکلنا سیکھو. اگر آپ کا دل کر رہا ہے نا کمرے میں بند ہونے کو, آپ کمرے میں بند نہیں ہو, خود کو فورس کریں کہ میں نے باہر نکلنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی چیزوں کو بچے سے دور کر دیں جو کہ اس کو نقصان دہ دیتی ہیں, جیسے کہ پوائزن, چھری, ایسی سب چیزیں, تاکہ وہ سوسائڈ کی طرف نہ جائے, سوسائڈ اٹیمپٹ نہ کرے. اور اگر آپ خود سوسائڈ سے چل رہے ہیں تو آپ کسی سے بات کریں, اپنے گھر والوں سے بات کریں, نہیں گھر والوں سے کر سکتے دوستوں سے بات کریں, تیار ہوئیں گھر کی. اگر آپ لڑکی ہو یا لڑکا, کوئی بھی ضروری نہیں ہے, اٹس ناٹ امپارٹنٹ کہ گھر کی صفائی صرف لڑکے کر سکتے, لڑکیاں کر سکتی ہیں. اب اپنے مینج کرنا سیکھ لو, اپنے گھر کے کمرے کو صاف رکھو, اپنے ارد گرد مطلب جو ایریا ہے اس کو کلین کرنا شروع کر دو. جب کلین کرنا شروع کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کو پازیٹیوٹی ملے گی, جو کہ ڈپریشن میں بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن تب بھی آپ اپنی ہیلپ نہیں کر رہے یا آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر پا رہا, تو آپ ضرور ایک سائیکالوجسٹ کو وزٹ کریں.
سو میں آر جی بھی ہوں ایک ساتھ، کیونکہ میں شو کرتا ہوں تو وہاں پہ کافی زیادہ لسنرز ہوتے ہیں. جو میں نے کسی سے یہ بات شیئر نہیں کی، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنے بھی اپنے لسنرز دیکھے نا، مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ، جو ایف ایم سن رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے میرے خود کے سروے کے مطابق. سو میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو میرا ہوتا ہے کہ انہیں کس طرح ڈیل کیا جائے. تو یہاں پہ مطلب کوئی آپ آئیڈیا دیں. آپ نا ان کو ہمیشہ پازیٹیو رہنے کا آئیڈیا دیا کریں، پازیٹیو چیزیں بتایا کریں کہ کن کن چیزوں سے ہم پازیٹیو رہ سکتے ہیں، خوش کیسے رہ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے لیے کرے، ہم خود کو بھی خوش رہ سکتے ہیں. ایگزامپل ہے اب لڑکیوں کا آج ویلنٹائن ڈے جیسے آپ کو بتایا، اب لڑکیوں کو ہوتا ہے مجھے چاکلیٹس ملے، مجھے کیک ملے، مجھے یہ ملے. لڑکوں کو بھی ہوتا ہے ہمارے لیے کوئی ہو. بھائی ضروری نہیں ہے کوئی آپ کے لیے کرے، آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ہی آپ کو وہ چیز آ کے دے، آپ خود بھی جا کر اپنے لیے خرید سکتے ہیں. جب آپ خود کے لیے کچھ کریں گے نا ایفرٹس، تو آٹومیٹکلی آپ کو پازیٹیو ہی ملے گا. ابھی ریسنٹ میں نے ایک واقعہ ڈیل کیا کہ لائک وہ ایک لڑکی تھی. سو وہ میری بہت اچھی لسنر ہیں، تو ان کی شادی ان کی مرضی کے بغیر ہو رہی. تو میرے سے ان کی بات ہوئی، میں نے انہیں سمجھایا تھوڑا سا کہ لائک آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں. تو اس نے بتایا کہ پیرنٹس خود انوالو ہیں اس چیز میں، تو ان کی فیملی کچھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے. تو وہ جو لڑکی ہے وہ بہت زیادہ ڈپریس ہے. لائک کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ خود کچھ نہیں کر پاتے، نہ آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کچھ کر پاتے ہیں. سو ان کنڈیشن میں لائک انسان مجبور ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ دیکھو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم کسی کی ہیلپ نہیں، ہم اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو خود ہی اپنی ہیلپ کرنی پڑے گی. جب تک آپ بولیں گے نہیں تب تک آپ کو حقوق نہیں ملتے. اگر وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتی، تو ایکسیپٹ دا ریالٹی. بھائی کیا ہو جائے گا، مر تو نہیں جاؤ گے نا. سمپل سی بات ہے، کسی کے بغیر ہم مر نہیں جاتے ہیں. آئی نو ایز اے سائیکالوجسٹ یہ کہنا بڑا ایزی ہے، بٹ سچ میں آپ کی سانس چل رہی ہے نا، زندہ ہے نا، تو بس ٹھیک ہے. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ 2 سال بعد بھی زندہ ہی ہوں گے. لائک سم کنڈیشنز لائک کہ ہم لوگ اس چیز کو ٹھیک بھی نہیں کر پاتے، اور وہ جو چیز ہے وہ ہمیں مینٹلی بہت زیادہ ٹارچر کر رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ جب تک آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں نا، دیکھو اب جیسے لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی اچھا سلوک خود کے ساتھ نہیں ہوتا، اور پھر کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں، ہم ڈپریس ہیں، ہم ڈپریس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہو گئی ہے تو پھر ایکسیپٹ کرو اور اس کے ساتھ موو آن کرو. لوگ موو آن نہیں کرتے ہیں. موو آن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آسان بھی بہت ہوتا ہے. جس دن آپ سوچ لیں نا کہ آپ نے موو آن کرنا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے اور زندگی کو چننا ہے اور یہ کرنا ہی کرنا ہے. لوگوں کی زندگی میں اچیو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو لوگ یا تو ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یا پھر یوٹیوب سے، یا مطلب کچھ ایم نہیں ہے نا زندگی میں. اور جب ایم نہیں ہوتا تو آپ ڈپریشن میں ہی ہوتے ہو. آپ کو پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو آسانی بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ نے کام بھی نہیں کچھ کرنا ہوتا، پھر تو آپ ڈپریشن میں جائیں گے نا. اگر آپ کے پاس کام ہوگا نا، پھر صبح اٹھنا ہے، جب آپ کو پتہ ہوگا صبح سے شام میں نے یہ کام کرنا ہے، تو آپ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے. آپ جتنا بھی چلے جاؤ گے نا، آپ اس سے نکل بہت جلدی آؤ، کیونکہ وہ آپ نے اچیو کرنا ہی کرنا ہے. تو اپنی لائف میں سب سے پہلے ایمز بنائیں، اس کو کامیاب کریں، اس میں پورے ہو جائیں، پھر اس کے بعد ٹک ٹاکس بنائیں، ویڈیوز بنائیں، جو مرضی بنائیں. آپ نے میرے دوسرے کویشچن کا آنسر بھی اسی میں دے دیا کہ لاسٹ میرا کویشچن یہ تھا آپ سے کہ آج کل کی نوجوان نسل سب سے زیادہ وہ بریک اپس اور ان پہ پھنسی ہوئی ہے. اسی میں اس لیے پھنسی ہوئی ہے بس ایم نہیں ہے. سمپل یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ایم کوئی نہیں ہوتا، بس اس لیے پڑھ لیتے ہیں. لڑکیاں اس لیے پڑھتی ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا، اور لڑکے اس لیے پڑھتے ہیں کہ چلو کوئی جاب مل جائے گی، اور لوگ کہیں گے اسی پڑھا لکھا لڑکا ہے یہ ہے. تبھی میں نے کہا نا کہ آپ نے اس کا آنسر بھی اسی میں دیا. اور لوگوں کے پاس کوئی ایم نہیں ہے. لوگوں کے لیے کچھ کرنا سیکھیں. ضروری نہیں ہوتا کہ پیسہ ہو تو ایم نہیں ہے، اور ایم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اپنا ایم یہ بنا لیں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے ان کی ہیلپ کرنی ہے. آپ دن میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو کہتی ہوں گریٹیٹیوڈ کرنا سیکھیں، دوسروں کی ہیلپ کرنا سیکھیں. جب آپ یہ کرتے ہو نا تو آپ خود پازیٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی پازیٹیو ہو جاتی ہے. آپ صبح اٹھتے ہو اور آپ کو میں نے 2 لوگوں کی ایسی ہیلپ کرنی ہے جو کہ نہیں، جو جن کو ضرورت ہے. آپ ڈھونڈو، جب آپ کا ایم ہوگا نا ڈھونڈنا، تو آپ آٹومیٹکلی آپ ڈھونڈو گے، اور آپ اینڈ پہ آپ نے لکھنا ہے، اور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اور الحمدللہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اور لوگوں کا ڈپریشن آؤٹ ہو جاتا ہے اس سے. آپ سے مطلب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ابھی کہ آپ کی فیلڈ کا ابھی تک کا کوئی سب سے بیڈ ایکسپیرینس اپنے پیشنٹ کے ساتھ؟ نہیں ابھی تک تو نہیں ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہے. میں ابھی تک تو بہت پازیٹیو فیڈ بیک بھی ملتا ہے، بٹ آگے دیکھتے ہیں، کیا پتہ ہو. ابھی تک تو نہیں ہے. اور سب سے بڑا المیہ ہماری قوم کی یہ ہے کہ ہم لوگ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانا معیوب سمجھتے ہیں. تو اس پہ آپ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. میرے پاس بڑے سمپل سا ایگزامپل ہے. ایک کمرہ ہے، کمرے کے اندر نا کچرا لگ گیا ہے، کیا اس کو صفائی کرنا ضروری ہے؟ ہاں.
اسی طرح آپ کا دماغ ہے, دماغ میں نا نیگیٹو تھاٹس کا کچرا بن گیا ہے, آپ نہیں کر پاتے ہو تو آپ کو ہیلپ چاہیے نا. آپ نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکتا تو اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے آپ. لیکن یہاں بھی یہ آتا ہے نا کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اصل میں سائیکالوجسٹ بیچارہ کچھ نہیں کرتا, بہت آسان ہے. سائیکالوجسٹ جو سائیکالوجسٹ کے پاس ہے تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ وہ مینٹلی ایل ہے, پہلے تو ہم اس کو کہتے ہی نہیں آپ مینٹلی ایل ہے. ہمیشہ میں ان کو کلائنٹ کہتی ہوں, میں کبھی بھی پیشنٹ نہیں کہتی ہوں, اس لیے کیونکہ وہ کلائنٹ ہوتے ہیں, وہ نارمل بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی ہر ایک کی زندگی میں مسئلہ آ سکتا ہے, آپ ڈاکٹر کو وزٹ کریں, وہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی لائے گا. بس کیا سائیکالوجسٹ کرتا ہے, آپ کو ایک نارمل انسان بنا دیتا ہے, آپ کو ایک زندگی میں آسان جینا سکھاتا ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو دکھاؤں تو میرے کلائنٹس اللہ کیلیگرافی سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, سوئمنگ سیکھتے ہیں میرے ساتھ, سائیکلنگ, ڈرائیونگ, یہ سب چیزیں, جیسے کہ یہ ابھی سرکل کاٹنا, بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم نارمل سوچتے ہیں کہ اٹس نارمل, لیکن ہم کیسے نہیں کر پاتے. تو سائیکالوجسٹ وہی سکھاتا ہے زندگی کو. سو آپ کا کوئی پلان ہے نیکسٹ کہ کچھ کنٹینٹ ایسا بنایا جائے کہ لوگ خود ہی اسے دیکھ کے خود کو نارمل کر پائیں, لائک کچھ بھی ایسا ڈیٹا یا کنٹینٹ جو یوٹیوب وغیرہ یا کسی بھی اور سوشل سائٹ پہ پڑا ہو؟ میرا تو یہی تھا کہ میں نے اپنا انشاءاللہ پیج سٹارٹ کرنا ہے جس میں میں آن لائن آ کر لوگوں کے کویشچنس کا آنسر دوں گی, اور میں اب کرتی بھی ہوں, ٹھیک ہے. میں آن لائن ورک شاپس وغیرہ کرتی رہتی ہوں جس سے میں لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں, اور وہ میرے سے لائیو آ کے فریلی کویشچن کر لیتے ہیں. میں ان کو ایک ٹاپک پہ بتاتی ہوں کہ آپ اس سے ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن کریں, اور وہ کرتے ہیں اور ان کا جواب ملتا ہے. اور یہی سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. لوگوں کے پاس سوال تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن جواب دینے کے لیے ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ ایزیلی آ کر کوئی آپ کی ہیلپ کرے اور آ کے آپ کو کہے کہ یہ سوال ہے, آپ کے یہ جواب ملے گا اس کا, تو پھر لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا اپنی زندگی سے لڑنا اور ان سب مشکلات سے لڑنا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. نہیں, آپ کا تھینک یو, بہت بہت شکریہ.